ایک اور اعزاز لاہور کے نام۔ یونیسکو نے لاہور کو شہر ادب کے اعزاز سے نواز دیا۔ ایوری ویمن ان ٹیکنالوجی ایوارڈ کی فائنلسٹ میں پاکستانی سائنسی صحافی شامل۔ On Bright Star TV, you are watching Special Bulletin. This is Zina Sarfraz. If you are new, make sure do subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button. ناظرین، شہر لاہور کو یونیسکو نے پاکستان کا واحد ادبی شہر قرار دے دیا۔ لاہور سمیت دنیا بھر کے 39 شہروں کو شہر ادب کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ ویسے تو لاہور کو 2019 کے اختتام پر اس اعزاز سے نواز دیا گیا تھا، لیکن اس کا اعلان حالیہ دنوں کیا گیا۔ یونیسکو کریٹو سٹی کمپٹیشن کا آغاز 2004 میں ہوا۔ اس مقابلے میں مجموعی طور پر 7 کیٹیگریز شامل ہیں، جس کے تحت یونیسکو دنیا بھر کے شہروں میں سے چند ایک کو تخلیقی شہر کا درجہ دیتا ہے۔ یہ مقابلہ ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے اور جیتنے والے شہر کو اعزاز 4 برس کے لیے ملتا ہے۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے پیچھے کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ یہ 2019 کی بات ہے جب یونیسکو کی موجودہ نیشنل پروجیکٹ آفیسر آمنہ علی نے بطور کنسلٹنٹ یونیسکو کا فارم بھرا تھا، کیونکہ وہ اس وقت یونیسکو کی ممبر نہیں تھی اور اس کا حصہ نہیں تھی۔ آمنہ علی کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کچھ یوں شروع ہوا کہ جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ کو علامہ اقبال کی وابستگی کی وجہ سے پہلے سے ہی شہر ادب کا اعزاز حاصل تھا۔ 2019 کے شروع میں وہاں کے کیبنٹ رکن وسیم بٹ، جو کہ ایک پاکستانی ہے، وہ پاکستان آئے اور یہاں مختلف ادبی شخصیات سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے جرمنی کے ادبی شہر کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہائیڈلبرگ علامہ اقبال کی وجہ سے ادبی شہر بن سکتا ہے تو علامہ اقبال کا اپنا شہر لاہور اس اعزاز سے کیوں محروم ہے۔ وسیم بٹ کا مزید کہنا تھا کہ لاہور ایک قدیم اور ادبی شہر ہے، یہاں بہت کام ہو رہا ہے، صرف ہمیں دکھانا نہیں آتا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ پاکستان لاہور کے لیے ادب کی کیٹیگری میں فارم فل کرے۔ آمنہ کے مطابق مئی 2019 میں اس وقت کے کمشنر مجتبیٰ پراچا نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ سلیمہ ہاشمی، عرفہ سیدہ زہرا، قاسم جعفری، امجد اسلام امجد سے رابطہ کریں اور ان سے فارم بھرنے کے لیے رہنمائی لیں۔ آمنہ نے مزید بتایا کہ ہمارے پاس صرف 3 ہفتے کا وقت تھا اور فارم بھرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے بے شمار اداروں سے رابطہ کرنا پڑ رہا تھا، جس میں وہ ادارے بھی شامل تھے جو نجی طور پر ادب پر کام کر رہے ہیں۔ فارم میں یہ بھی لکھنا تھا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم کیا ادبی سرگرمیاں کریں گے۔ یہ فارمز دنیا بھر سے شہر کے میئر اور اس کے ادارے کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوئی میئر موجود ہی نہیں، بلکہ کمشنر لاہور کے پاس ہی میئر لاہور کا چارج ہے، اس لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی جانب سے یہ فارم بھیجا جانا تھا۔ اسی دوران پاکستان کو جرمنی کے ہائیڈلبرگ شہر کی جانب سے بھی تعاون کا ایک خط موصول ہوا، جسے ہم نے فارم کے ساتھ لگا دیا اور یوں 30 نومبر 2019 کو یونیسکو نے اس مقابلے کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے لاہور کو شہر ادب کے اعزاز سے نوازا۔ اس وقت لاہور پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جسے ادب کے شہر کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اعزاز ملنے کے اعلان کو 1 سال سے بھی زائد کا عرصہ لگ گیا۔ اس حوالے سے موجودہ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کا کہنا ہے کہ جب یہ اعزاز لاہور کو ملا تو ان کے چند ماہ بعد ہی پورا ملک کورونا کی زد میں آ گیا اور ہر طرح کی سرگرمیوں پر پابندی لگ گئی، جس کی وجہ سے اعزاز کے اعلان کی تقریب تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، لاہور کا ادب سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس شہر سے ساگر صدیقی، احمد نظیم قاسمی، فیض احمد فیض، حفیظ جلندری، سعادت حسن منٹو اور اشفاق احمد جیسے بڑے نام جڑے ہوئے ہیں۔ ادب صرف افسانہ اور غزل نہیں، بلکہ فلموں کی کہانیاں لکھنے والے، موسیقی لکھنے والے بھی اس کا حصہ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمارے پاس رہے تو اس کے لیے تمام ان معاہدوں کو پورا کرنا ہوگا جن کا عزم اپلیکیشن فارم میں کیا گیا تھا، یعنی شہر ادب کے اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے لاہور میں فن، ثقافت اور ادب کے لیے مختص بنیادی ثقافتی مقامات، کالجز، یونیورسٹیز، کتب خانوں، مختلف تاریخی مقامات جن میں لاہور قلعہ، شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ اور دیگر مقامات شامل ہیں کہ ادبی کام پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے۔ پاکستانی خاتون سائنسی صحافی ٹیکنالوجی ایوارڈ کے فائنلسٹ میں شامل۔
برطانیہ میں مسلسل 11 سالوں سے جاری FDM ایوری ویمن ان ٹیکنالوجی ایوارڈ کے 6 فائنلسٹ میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی خاتون سائنسی صحافی صادقہ خان بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ صادقہ کی بات کریں تو انہوں نے فزکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور ماسٹرز کے مکمل کرنے کے بعد صادقہ نے سائنشیا نامی ویب سائٹ کی بنیاد رکھی۔ سائنشیا ویب سائٹ پاکستان میں بہترین انداز میں سائنٹیفک کمیونیکیشن کے لیے اپنے اہم فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ صادقہ خان نے اردو زبان میں دوام نامی پہلا ناول بھی لکھا جس کا موضوع ماحولیات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے پس منظر پر مبنی ہے، جبکہ صادقہ خان کئی مشہور سائنسی کتابوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر چکی ہیں اور اسی بنا پر انہیں اردو سائنس بورڈ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ برس وہ سائنسی رپورٹ بنانے پر اویئرنیس ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں اور ان کی بہت سی تحریریں اور سائنسی فیچرز مختلف اخبارات میں اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ FDM گروپ برطانیہ میں کاروبار، سٹارٹ اپ اور ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی اور معیشت کو فروغ دینے والا ایک اہم ادارہ ہے جس کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں خواتین کے لیے بہترین مواقع فراہم کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ ادارہ برطانیہ سمیت دنیا بھر کی خواتین کی سائنسی شعبوں کے فروغ میں اپنی کلیدی کردار ادا کرنے پر ایوارڈ سے نوازتا ہے۔ FDM ٹیکنالوجی اور صنعتی ماہرین کو تربیت، تعلیم اور ملازمت کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ہر سال یہ ادارہ سائنسی شعبے میں 2000 ملازمتوں کو یقینی بناتا ہے۔ ناظرین، FDM کے تحت 4 مارچ کو منعقد ہونے والی تقریب میں اعلان کیا جائے گا کہ 6 فائنلسٹ میں کون ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگا۔ امید ہے کہ جیت کا صحرا پاکستان کے ہی سر بندھے گا۔ اسی کے ساتھ بلیٹن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstartv.live یا پھر برائٹ اسٹار ٹی وی کی اسکرین پر موجود ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ دیکھتے رہیں برائٹ اسٹار ٹی وی۔